ضروری ہے۔ مسلمانوں کا فرقہ اس شخص کو ان عقائد و نظریات والے آدمی کو مانا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہو اور مانتا ہو۔ مسلمانوں کا فرقہ وہ کہلائے گا جو قرآن کریم کو اللہ تعالی کی طرف سے نبوت پر آنے والی آخری کتاب سمجھتا ہو۔ مسلمانوں کا فرقہ اس کو سمجھا جائے گا جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور علیہ السلام کی ذات کو آخری اتھارٹی سمجھتا ہو۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، قادیانی وہ دجال ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو مستقل نبی مانا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے بعد جب کسی شخص کو نبی مان لیا جائے تو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ماننے والا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بالاجماع کافر ہے۔ لہذا وہ کافروں کا فرقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ قادیانی قرآن کریم کے بعد قرآن کریم کی مثل نعوذ باللہ نقل کفر نباشت مرزا کی کتاب حقیقت الوحی کو مستقل وحی مانتے ہیں، اور قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کو وحی ماننا، اللہ کی کتاب ماننا، یہ قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کا انکار ہے۔ لہذا امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ماننا اور یہ ماننا کہ اس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ کفر ہے۔ اس کو ماننے والا مسلمانوں کا فرقہ نہیں، وہ اہل کفر کا فرقہ ہے۔ قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری اتھارٹی سمجھنے کی بجائے مرزا غلام قادیانی کو آخری اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ لہذا قادیانیوں میں مسلمانوں کا فرقہ ہونے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ ان کو مسلمانوں کا فرقہ سمجھا جائے۔ دوسری بات، بعض اور سادہ لوگ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، مولوی صاحب وہ قرآن کریم کو مانتے ہیں، مولوی صاحب وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جو ہمارے نبی کو مانے، ہماری قرآن کو مانے، پھر ہم اس کو مسلمان کیوں نہ مانے؟ آپ جاگ رہے ہیں سب حضرات؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ بتلائیں، آپ تورات کو مانتے ہیں؟ جی اپنے زمانے کی سچی کتاب مانتے ہیں؟ لہذا تورات کو ماننے والے یہودی ہیں، کیا ہم یہودی ہو جائیں گے؟ آپ بائبل کو مانتے ہیں، اپنے زمانے کی سچی کتاب مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا ہم عیسائی ہو جائیں گے؟ یاد رکھنا، بات کو سمجھ لیجئے۔ جب کوئی آدمی تورات کو مانے اور تورات کو ماننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مان لینے کے بعد جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے تو اب وہ یہودی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، بائبل کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے بعد
اب ہمارے نبی کو مان لیا، ہمارے قرآن کو مان لیا، تو اب وہ عیسائی نہیں ہے بلکہ اب وہ مسلمان ہے۔ ہمارے قرآن کو ماننے کے بعد، ہمارے نبی کو ماننے کے بعد، اسی طرح اگر ایک آدمی مرزا غلام قادیانی کو مان لے اور قرآن کریم کے بعد حقیقت وحی کو مان لے، تو جس طرح عیسائی جب قرآن کریم کو مان لے گا، حضرت محمد رسول اللہ کو مان لے گا، تو عیسائی نہیں رہے گا، اسی طرح مسلمان کہلانے والا اگر حضور علیہ السلام کے بعد نبی مان لے، اب مسلمان نہیں رہے گا۔ قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کو مان لے، اب مسلمان نہیں رہے۔ لہذا جب انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو مان لیا، قرآن کریم کے بعد حقیقت وحی کو مان لیا، اب وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں رہا۔ اور ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرنا چاہوں، کیا ہے وہ کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، تو ابو سفیان جیسا دشمن کہنے لگا نہیں، انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو ہرقل نے جب تبصرہ کیا، کافر تھا، عیسائی تھا، تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگا ابو سفیان جس نے آپس میں گفتگو میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کی ذات پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میری بات کو سمجھیے گا، جس نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بلا بتلاؤ وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں اس کے برعکس بات کہنا چاہتا ہوں، جو مرزا غلام قادیانی اور اس کی نسل اللہ پر جھوٹ بول سکتی ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بات ہم کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ مرزا غلام قادیانی ایسا دجال ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے، علماء محدثین پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے درمیان جب گفتگو چل رہی ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ اور میں نے سرگودا کی کانفرنس میں بھی کہا تھا، بس بات میری ختم ہوئی، کہ ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یقیناً، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان تھا، جس بدبخت نے چناب نگر کی زمین 4 آنے فی مرلہ کے حساب سے قادیانیوں کو 99 سالہ لیز پر لے کر دی تھی، جس بدبخت نے کشمیر پر قبضہ کرایا تھا، جس بدبخت نے اس ملک میں فرقہ واریت کی بنیاد رکھی تھی، جس بدبخت نے اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد رکھی تھی، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں 1974 کے بعد کہا کہ مرزا ناصر یہ مرزا غلام قادیانی کا پوتا ہے، کہ جو اس کا باپ تھا مرزا محمود وہ بڑا ذہین تھا، اور مرزا ناصر تو اس کے ٹخنوں کو بھی نہیں پہنچتا، اور وجہ یہ بیان کی کہ مرزا محمود نے ساری زندگی چومکھی لڑائی لڑی، مگر ساری زندگی میں کسی کے قابو نہیں آیا، مرزا ناصر چند منٹوں میں قابو آ گیا۔ مرزا ناصر سے وہ کون سا جرم ہوا کہ مرزا محمود نے نہیں کیا اور مرزا ناصر نے کیا؟ دوستو اگر آپ ہسٹری اٹھائیں گے تو وہ واحد بات تھی جو مرزا ناصر کو نیشنل اسمبلی میں مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی اور اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار کے سامنے اقرار کر لیا، اور دجل سے کام نہیں لے سکا۔ اور ظفر اللہ خان کہتا ہے کہ اسی وجہ سے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ ایک ہی دفعہ اسمبلی میں جھوٹ سچ بولا، ورنہ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، ایک سچ بولا اسی پر پکڑے گئے۔ لہٰذا قادیانی چھوٹا ہو یا بڑا، تاجر ہو، دکاندار ہو، وکیل ہو، جج ہو، یا دنیا کے کسی منصب پر بیٹھا ہو،
جتنا بڑا قادیانی ہوگا اتنا بڑا دجال اور جھوٹا ہوگا. لہذا اپنی نسلوں کو ان قادیانی دجالوں سے بچائیے، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان اکابرین کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، ان ملاؤں کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ. آخر دعوانا